أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بخشش کی امید پر گناہ کرتے لے جانا، آج کا ہمارا عنوان یہ ہے۔ انشاءاللہ آج ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کو پڑھیں گے۔ اکثر بہت سارے لوگ اس غلط فہمیوں پہ ہی گناہ کرتے جاتے ہیں کہ جی اللہ غفور رحیم ہے، وہ ہمیں بخش دے گا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اللہ کا خواب بھی ہے، جب وہ پکڑتا ہے تو وہ اللہ بندے کی رسی کو دراز کر دیتا ہے، اور پھر جب پکڑتا ہے تو پھر اللہ کی گرفت بہت سخت ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ قرآن حدیث کی روشنی میں اس کو پوری تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے تاکہ یہ جو غلط فہمیاں ہمارے دلوں میں ہیں وہ نکل جائے۔ نافرمانیوں اور گناہوں کو جاری رکھنے سے اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت پر بھروسہ رکھنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے بے خوف ہونے سے بچتی رہو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے کے منافی اور متضاد ہے۔ جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے اور وہ نافرمانیوں کے لیے تیار کردہ عذاب سے ڈرتا ہے، اور جو روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اس کے لیے عمل بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ اعراف میں فرمایا فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ، سو اللہ کی پکڑ سے بچران کے جن کی شامت ہی آ گئی ہو اور کوئی بے فکر نہیں ہوتا۔ پروردگار عالم کا یہ بھی فرمان ہے وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تمہاری اس بدگمانی نے جو تم نے اپنے رب سے کر رکھی تھی تمہیں ہلاک کر دیا، اور بالآخر تم خسارہ پانے والوں سے ہو گئے۔ استغفر اللہ۔ حدیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، جب تم اللہ تعالیٰ کو دیکھو کہ بندے کو اس کی پسندیدہ اور محبوب چیزیں دے رہا ہے اور وہ ان کے باوجود اپنے گناہوں اور غلط رویوں کی روش پر ڈٹا ہوا ہے، تو یقیناً یہ اس کی طرف سے اچانک گرفت کرنے کے لیے ڈیل ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت مبارک کی تلاوت فرمائی فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، پھر جب وہ لوگ ان چیزوں کو بھول لے رہے جن کی ان کو نصیحت کی جاتی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کشادہ کر دیے، یہاں تک کہ جب ان چیزوں پر جو کہ ان کو ملی تھی وہ خوب اتر گئی، ہم نے ان کو وقت پکڑ لیا، پھر تو وہ بالکل حیرت زدہ ہو گئے، یعنی نجات اور کامیابی اور ہر مقبول نیکی اور خیر سے مایوس ہو گئے۔ ان پر مسلسل ہم نعمتوں کے آنے اور ان کے مقابلے میں ان کی مزید روگردانی کرنے اور پشت پھیرنے نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اسی لیے ان کے لیے حسرت، یاس، حزن اور ملال اور ذلت رسوائی ہوگی۔ اس لیے حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہے جس پر اللہ تعالیٰ وسعت و کشادگی فرما دے اور وہ سمجھ سکے کہ یہ اللہ کی اور اس کے بارے میں ایک تدبیر ہے تو بے عقل و احمق ہے۔ انہوں نے ایک ناشکر قوم کے متعلق یوں کہا ہے رب کعبہ کی قسم، یہ ان کے متعلق تدبیر الہی ہے، وہ اپنی ضروریات دیے جا رہے ہیں، پھر وہ گرفت میں آ جائیں گے۔ ایک اثر میں اسی طرح آتا ہے جب ابلیس کی متعلق تدبیر الہی حرکت میں آئی تو سیدنا جبرائیل اور سیدنا میکائیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں سے پوچھا تمہیں کس چیز نے رلا دیا؟ انہوں نے کہا اے ہمارے پروردگار، ہم تیری تدبیر سے بے فکر اور بے خوف نہیں ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہاری حالت ایسی ہی رہنی چاہیے، تم میری تدبیر سے بے فکر اور بے خوف نہ ہونا،
اس بات کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت یہ کہا کرتے تھے، یا مقلب القلوبی ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھنا۔ اور ایک اور روایت میں ہمارے دلوں کے الفاظ آتے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا آپ بھی ڈرتے ہیں؟ فرمایا بلا شبہ جب دل رحمان کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جس طرح چاہتا ہے انہیں پھیرتا رہتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان گرامی اس طرح موجود ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ آدمی کے اور اس کے قلب کے درمیان آڑ بن جایا کرتا ہے، یعنی اس کے اور اس کے عقل کے درمیان، یہاں تک کہ وہ نہیں جانتا کہ کیا کرے۔ امام مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی اس کی تائید کر رہا ہے، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ، اس میں ہر صاحب دل کے لیے عبرت ہے، یعنی صاحب عقل کے لیے۔ امام طبرانی رضی اللہ تعالیٰ نے اس حائل ہونے اور آڑ بننے کا معنی یہ مراد لی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو معلوم نہیں کروا رہے ہیں کہ وہ ان کی نسبت ان کے دلوں کے زیادہ مالک ہیں، اور وہ جب چاہے ان کے درمیان اور ان کے دلوں کے درمیان آڑ بن سکتا ہے، یہاں تک کہ کوئی چیز کسی چیز کو نہ پہچان سکے گا مگر صرف اللہ تعالیٰ کی معیشت اور ارادے کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے درج ذیل فرمان اقدس کے ساتھ پختہ علم والوں کو مدعی بیان فرمائی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اے ہمارے رب ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل ٹیڑھے نہ کر دے اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، یقیناً تو بہت ہی بڑی عطا والا ہے۔ جو چیزیں تجھے اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے بے فکر ہونے سے بچا سکتی ہیں، ان میں سے ایک تیرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان کو ذہن میں تازہ رکھنا بھی ہے جو کہ حدیث صحیح میں موجود ہے، بے شک تم میں سے ایک ظاہری طور پر اہل جنت کے سے اعمال کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اس کے درمیان اور جنت کے درمیان ایک بازو کا فاصلہ باقی رہ جاتا ہے، تو تقدیر کا نوشتہ اس پر سبقت لے جاتا ہے، تو وہ اہل دوزخ کے سے عمل کرنے لگتا ہے، بالآخر دوزخ میں داخل ہو جاتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے استقامت کا سوال کرتے ہیں۔ بخاری کی حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک ایک بندہ اہل جہنم کے سے عمل کرتا رہتا ہے لیکن وہ اہل جنت سے ہوتا ہے، اور ایک بندہ اہل بہشت کے سے عمل کرتا رہتا ہے لیکن وہ اہل نار میں سے ہوتا ہے، یعنی جہنم میں سے ہوتا ہے۔ یقیناً اعمالوں کا درمدار آخری اعمال پر ہے، اس نوشتہ تقدیر کا بہانہ بنا کر اس پر بھروسہ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا تھا تو اس طرح دریافت بھی کر لیا تھا، یا رسول اللہ تو پھر عمل کس مقصد کے لیے ہے؟ کیا ہم اپنی کتاب ہی پر بھروسہ نہ کریں، یعنی ہم اپنی تقدیر پر ہی بھروسہ کرتے ہیں؟ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا تھا، بلکہ عمل کیے جاؤ، کیونکہ ہر ایک اس کام کے لیے آسانی دیا جاتا ہے جس کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ پھر آپ نے یہ فرمان باری تعالیٰ تلاوت فرمایا تھا، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، تم جو شخص دیتے رہے گا اور ڈرتا رہے گا اور نیک بات کی تصدیق کرتا رہے گا تو ہم بھی اس کے لیے آسانی پیدا کر دیں گے، اور جو بخیلی کرے گا اور بے پرواہی برتے گا اور نیک بات کی تکذیب کرے گا تو ہم بھی اس کی تنگی اور مشکل کے سامان میسر کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان گرامی بھی پکار کر کہہ رہا ہے، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور انہوں نے کافروں نے مکر کیا اور اللہ تعالیٰ نے بھی دعو کیا، اور اللہ تعالیٰ سب دعو کرنے والوں سے بہتر ہے۔ اور یہ بات مقابلے کے اعتبار سے ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ کی اس فرمان گرامی میں آتا ہے، وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، اور برائی کا صلہ اس جیسی برائی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ،
تو تو میرے دل کے اندر کی بات بھی جانتا ہے اور میں تیرے نفس میں جو کچھ ہے اس کو نہیں جانتا۔ ایماندار خاتون کو اللہ تبارک تعالیٰ سے انتہائی ڈرتے رہنا چاہیے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی جناب سے امن امان کو حاصل کرے، کیونکہ امن اور امان تو صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دینے سے ہی ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ہدایت دے اور ہمیں سیدھے راستے پر چلائے۔ جو ہم نے سنا پڑھا اس میں جو غلطی ہوگی اللہ ہم سب کو معاف فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔